بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طه کا جو ابتدائی حصہ ہے نصف اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات پر ہے، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ قوم کا ذکر بہت کم ہے، وہ اینڈ پر جا کے ملے گا آپ کو۔ شخصی طور پر ذاتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات وہ زیادہ زیر بحث آئے ہیں۔ اس میں سے بھی جو حصہ ان کی بالکل ابتدائی زندگی کا ہے، جب وہ فرعون کے محل میں پہنچے ہیں، ان کی والدہ نے انہیں دریائے نیل میں بہا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، اور وہ محل میں پہنچے، وہاں پرورش ہوئی، اور وہاں پھر ان سے ایک قتل ہوا، اور پھر وہ نکل کے بھاگے اور مدین پہنچے۔ مدین میں کچھ عرصہ وہ وہاں پر رہے، 8-10 سال تک۔ وہاں ایک بزرگ شعیب نام کے جو ہیں، شاید وہ حضرت شعیب نہیں ہیں، کوئی اور بزرگ ہیں، اور ان کے پاس رہے، ان کے زیر سرپرستی بھی رہے۔ پھر انہی کی بیٹی سے نکاح ہوا، اور پھر وہ واپس لوٹے تھے مصر کی طرف۔ جب آ رہے ہیں تو یہ واپسی کا سفر ہے، جہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے سورۃ طه میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، یہ حروف مقطعات ہیں طه، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ محنت اور مشقت میں پڑ جائیں، کہ آپ مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ تو ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ کلام اتارا ہوا ہے، نازل کردہ ہے اس ہستی کا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ آسمان کے جو بہت بلند ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، اور وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ عرش پر تخت حکومت پر متمکن ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو ان سب کے درمیان میں ہے، اور جو تحت الثری میں ہے، یعنی زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم بات بلند آوازی سے کوئی کہو، پکار کر کہو، تو وہ تو جانتا ہے جو کچھ مخفی بات ہے یا کھلی بات ہے، بلکہ وہ تو سر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور نہایت خفی بات اخفا یعنی دل کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاکم مطلق ہے، وہی مختار مطلق ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہیں خبر پہنچی ہے موسیٰ کی، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی۔ اب یہ وہی سفر میں مدین سے چلے ہیں، مصر کی طرف آ رہے ہیں، ان کی اہلیہ ان کے ہمراہ ہیں، رات کا وقت ہے، شدید ٹھنڈ ہے، اور دور پہاڑ پہ انہیں کچھ روشنی نظر آتی ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے،
لعلی آتیکم منہا بقبس، تاکہ میں اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں تمہارے پاس، او اجد علی النار ہدا، یا ممکن ہے کہ مجھے وہاں سے راستے کا سراغ مل جائے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ راستہ بھی گم کر بیٹھے تھے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے ہیں جہاں انہیں وہ روشنی نظر آئی تھی تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، یہ میں ہوں تمہارا رب، بس اتار دو اپنے دونوں جوتے، نعلیک یعنی پاؤں میں دو جوتیاں ہیں وہ دونوں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اور تم ہو اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے خاص مقصد کے لیے، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، تو ذرا سنو جو کچھ وحی کی جائے، جو بات میں تمہیں بتاؤں اس کو توجہ سے سننا۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، ابھی اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور اس کے اندر جو شان ہے جلالی شان، یقیناً میں ہوں اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے۔ لفظ انا جو ہے اس میں 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انائے کبیر ہے علامہ اقبال کی اصطلاح میں۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو بس میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، یقیناً قیامت آ کر رہے گی اور میں اسے مخفی ہی رکھوں گا، لتجزا کل نفس بما تسعی، اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ مل جائے ہر نفس کو، ہر شخص کو بھرپور بدلہ جو اس نے کمائی کی ہے، جو عمل کیا۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، تو دیکھنا تمہیں برگشتہ نہ کر دے اس سے وہ شخص کے جو ایمان نہیں رکھتا اس پر، وہ تمہیں بھی کہیں اس راہ سے برگشتہ نہ کر دے۔ واتبع ہواہ فتردی، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہلاک ہو کر رہ جاؤ اگر تم اس کے پیچھے چلے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، جواباً کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، عصا ہے۔ اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں۔ واہش بہا علی غنمی، اور اپنے ریوڑ کے لیے، بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سے کام ہیں، بہت سے منفعت ہے جو مجھے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بڑا ملٹی پرپس قسم کی شے ہے، وہ ایک عصا جو تھا۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا کہ ڈالو اسے، نیچے پھینکو اے موسیٰ۔ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، تو جیسے ہی انہوں نے ڈالا اسے زمین پر تو اسی لمحے وہ ہو گیا ایک اژدہا دوڑتا ہوا زندہ۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا کہ اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر، جیسے ہی تم اسے پکڑو گے یہ پھر تمہارا عصا ہے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دے لو۔ تخرج بيضاء من غیر سوء، اور پھر نکلے گا وہ بالکل سفید روشن ہو کر بغیر کسی عیب کے، بیماری کے۔ یہ برس کا مرض نہیں ہے اس کو کہ جس سے وہ سفید ہو گیا، بلکہ وہ روشن ہے اپنی جگہ پر۔ آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے، ایک عصا اور دوسرے یہ ید بیضاء۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تمہیں مشاہدہ کرائیں اپنے بڑی بڑی نشانیوں کا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اب یہ ڈیوٹی جو اسائن کی گئی ہے وہ بہت بھاری ہے۔ کس کام کے لیے تمہیں چنا ہے؟ اب جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، سر اٹھایا ہے۔ قال رب اشرح لي صدری، عرض کیا کہ پروردگار میرے سینے کو کھول دے، یعنی یہ جو بھاری بوجھ ہے ذمہ داری کا، بہت بھاری، اس کے احساس سے جو سینہ بھجتا ہے تو شرح صدر پیدا کر دے، کام بہت بڑا ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان پر جو گرا ہے اس کو کھول دے۔ بعض اسرائیلی روایات کے مطابق بچپن میں فرعون نے امتحاناً ان کے آگے انگارہ بھی رکھا تھا اور ہیرا بھی رکھا تھا،